اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جی ہاں، ہم لوگ قیاس اقترانی حملی میں اشکال اربعہ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ اقترانی حملی میں حد اوسط کے اعتبار سے صحیح اقترانی حملی میں ہم نے کیا کہا کہ حد اوسط کے اعتبار سے اس کی 4 شکلیں بنتی ہیں۔ صحیح، یہ حد اوسط کبھی صغریٰ اور کبریٰ، صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع ہوتا ہے، کبھی صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول ہے، کبھی صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں موضوع ہے، اور کبھی صغریٰ میں موضوع اور کبریٰ میں محمول ہے۔ اس کے لحاظ سے اس کی 4 اشکال بنتی ہیں کہ جس میں سے ہم نے ایک کو پچھلے درس میں بیان کیا، اس کی مثالیں بھی دی اور اچھے سے ہم نے اس کو سمجھ لیا۔ آج ہم دوسری اس کی شکل ثانی بیان کریں گے۔ خان شکل ثانی، اور جو ہے کیونکہ ہم پچھلے درس میں اچھی طرح مسائل سمجھ چکے ہیں، بس میں اس کی جو اقسام اس کی نتیجہ آور ہیں، جو نتیجہ دیتی ہے، بس ان کے نام لکھوں گی تاکہ ہم مختصر طور پہ ان اشکال کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ باقی تفصیلات جو ہم نے پچھلے درس میں بیان کر دی تھی۔ ہم نے کہا خان شکل ثانی کیا ہے؟ شکل ثانی وہ ہے کہ جس میں حد اوسط دونوں مقدموں میں محمول ہو، ٹھیک ہے، یعنی صغریٰ میں اور کبریٰ میں، صحیح، صغریٰ اور کبریٰ میں۔ صغریٰ میں حد اصغر موضوع ہے، ٹھیک ہے نا، اور ادھر حد اکبر موضوع ہے، اور حد اوسط صغریٰ میں بھی محمول ہے اور کبریٰ میں بھی حد اوسط محمول ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ہوتا ہے نا، یہ موضوع ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے؟ محمول۔ تو دونوں مقدموں میں، صغریٰ اور کبریٰ دونوں مقدموں میں حد اوسط کیا ہے؟ محمول ہے، صحیح۔ مثال اس کی ایک ہم دے دیتے ہیں، پچھلے بھی درس میں ہم نے جیسا بیان کی کہ بعض المعدن ذهب، بعض المعدن ذهب، بعض معدنیات سونا ہے، بعض المعدن ذهب، صحیح۔ لا شيء من الفضة بذهب، لا شيء من الفضة بذهب، صحیح۔ اب آپ دیکھیں موضوع اس میں حد اصغر، ادھر بھی موضوع حد اکبر، اور صغریٰ میں بھی یہ ہے نا صغریٰ اور یہ ہے کبریٰ۔ صغریٰ یعنی پہلے مقدمے میں بھی حد اوسط محمول کی جگہ آئی ہے اور دوسرے مقدمے میں بھی حد اوسط محمول کی جگہ آئی ہے، تو یہ اس کی بن گئی شکل ثانی۔ نتیجہ کیا نکالیں گے؟ اس کو حد اوسط کو کاٹیں گے اور کہیں گے کہ بعض المعدن لیس بفضہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بعض المعدن لیس بفضہ، بعض معدنیات چاندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض المعدن ذهب، بعض معدنیات سونا ہے۔ لا شيء من الفضة بذهب، چاندی میں سے کچھ بھی سونا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ چاندی الگ ہوتی ہے، سونا الگ ہوتا ہے، صحیح۔ حد اوسط کو کاٹا، نتیجہ کیا نکلا؟ بعض المعدن لیس بفضة، بعض المعدن لیس بفضة، ٹھیک ہے، نتیجہ نکلا، صحیح۔ تو یہ تھا شکل ثانی کہ جس میں صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں حد اوسط محمول ہوتی ہے۔ اب قرآن یہ وہ 8 شکلیں، پچھلے درس میں ہم نے 16 میں سے 8 شکلیں نکالی تھی کہ جو قواعد عامہ پر پوری اترتی ہیں۔ ہم نے قواعد عامہ جو پڑھے تھے نا پیچھے، قواعد عامہ، ہم نے قواعد عامہ میں جو چیزیں پڑھی تھی اس کے مطابق کہ دونوں مقدمے سالبہ نہیں ہونے چاہیے، دونوں مقدمے جزیہ نہیں ہونے چاہیے، صغریٰ اگر سالبہ ہو تو کبریٰ جزیہ نہیں ہونا چاہیے،
تو ان شرائط کے مطابق ان 16 جو ہم نے 16 اقسام بنائی تھی ان میں سے 8 ہم نے کہا تھا کہ یہ ان قواعد عامہ پر پوری اترتی ہیں. اب ان 8 میں ہم دیکھیں گے کہ شکل ثانی پر کون کون سا جو ہے وہ نتیجہ دیتی ہے، کیونکہ شکل ثانی کے اپنے خاص قوانین بھی ہے. قواعد عامہ تو ہم نے اس پر اپلائی کر دیا، یہ 8 صورتیں لکھی ہیں، لیکن شکل ثانی کی کچھ اپنے بھی قوانین ہیں. وہ کیا ہے جی شکل ثانی کا؟ وہ یہ ہے کہ دونوں مقدمے کیف میں مختلف ہونے چاہیے. یعنی اگر ایک مقدمہ موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ، دونوں مقدمے مختلف. کیف ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے، ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہونا چاہیے، دونوں موجبہ نہ ہو اور دونوں سالبہ نہ ہو. تو شکل ثانی کی جو اپنی اس کی خاص شرائط ہو گئی، شکل ثانی کی جو اپنی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، شکل ثانی کی شرائط. تو شرائط کیا ہوگی جی؟ پہلی شرط ہوگی کیف میں مختلف ہوں، دونوں مقدمے کیف میں مختلف ہوں. یعنی اگر ایک مقدمہ موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہو، دونوں موجبہ نہ ہو دونوں سالبہ نہ ہو. پہلی شرط ہی ہوگی اس کی. دوسری شرط یہ کہ کبرا کلیہ ہونا چاہیے، یعنی کبرا کلیہ ہونا چاہیے، کبرا کلیہ ہونا چاہیے. صحیح. اب ان دو شرطوں کو دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کہاں سے نتیجہ نکلتا ہے. دیکھیں کیف میں مختلف ہونے چاہیے، یعنی ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہو. یہ دیکھیں یہ دونوں موجبہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ شکل ثانی میں نتیجہ نہیں دیں گے. صحیح. یہ بھی دونوں موجبہ ہے، یہ بھی شکل ثانی میں نتیجہ نہیں دیں گے. صحیح. اچھا، اس میں ایک موجبہ اور ایک سالبہ ہے، پہلی شرط تو پوری ہوگی. دوسری شرط کیا تھی؟ کبرا کلیہ ہونا چاہیے. اس کا کبرا کیا ہے؟ کلیہ ہے، تو یہ نتیجہ دے گا. شکل ثانی میں موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ. ٹھیک. آگے دیکھیے جی، یہ موجبہ اور سالبہ پہلی شرط تو پوری ہوگی، کیف مختلف ہونا چاہیے. لیکن دوسری شرط کیا تھی؟ کبرا کلیہ ہونا چاہیے. اس کا کبرا کیا ہے؟ جزیہ ہے، تو یہ بھی نتیجہ نہیں ہوگا شکل ثانی میں اس کا بھی. اگلا ہم دیکھتے ہیں پانچواں میں کہ موجبہ اور موجبہ کیف مختلف نہیں ہے، تو پھر یہ بھی نتیجہ نہیں ہوگا. شکل ثانی کے قوانین پہ شکل پوری نہیں اترتی. صحیح. چھٹا والا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ موجبہ ہے اور یہ سالبہ ہے، کیف مختلف ہے. دوسری شرط ہے کبرا کلیہ ہونا چاہیے. اس کا کبرا بھی کلیہ ہے، تو یہ بس نتیجہ اس سے حاصل ہوگا. آگے ساتویں میں دیکھتے ہیں کہ ایک سالبہ اور ایک موجبہ ہے، یعنی کیف مختلف ہے اور کبرا کلیہ ہونا چاہیے. اس کا کبرا کلیہ ہے، تو ساتویں بھی نتیجہ آور ہے، یہ بھی نتیجہ دے. آٹھویں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیف مختلف ہے، سالبہ اور موجبہ ہے، اور کبرا کیا ہے؟ کلیہ ہے، تو یہ بھی نتیجہ دے. تو شکل ثانی میں جو نتیجہ دیتی ہیں اشکال، یعنی جو اشکال اس کی نتیجہ آور ہیں، جو منتج ہے، جو نتیجہ دیتی ہیں، وہ 4 ہو گئی. ایک ہو گئی موجبہ کلیہ سالبہ کلیہ، دوسری موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ، تیسری سالبہ کلیہ موجبہ جزیہ، اور چوتھی سالبہ جزیہ اور موجبہ کلیہ. یہ 4 جو ہیں وہ شکل ثانی کے قواعد جو خاص شرائط ان کی پوری اترتی ہے اور نتیجہ دیتی ہے. صحیح. اس کے بعد آتے ہیں ہم شکل ثالث پر. شکل ثالث میں ہم نے کہا تھا کہ حد اوسط صغریٰ میں بھی موضوع ہے اور کبریٰ میں بھی موضوع ہے، دونوں میں موضوع ہے. ٹھیک ہو گیا. شکل ثالث. شکل ثالث ٹھیک ہے. شکل ثالث کا ہم نے کیا کہا کہ یہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں، صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں حد اوسط جو ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ موضوع بن رہا ہے. دونوں میں حد اوسط موضوع ہے. صغریٰ میں بھی حد اوسط موضوع ہے، اور پھر یہاں پر حد اصغر آئے گا. ٹھیک ہے. صغریٰ میں حد اوسط موضوع ہے اور پھر معمول جو ہے وہ حد اصغر ہے. کبریٰ میں حد اوسط موضوع ہے اور معمول حد اکبر ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں میں صغریٰ اور کبریٰ
دونوں میں جو حد اوسط ہے وہ کیا بن رہا ہے؟ موضوع بن رہا ہے. دونوں میں کیا بن رہا ہے؟ موضوع. صحیح. مثال اس کی لکھ لیتے ہیں شکل ثالث کی. کل ذہب معدن. السلام علیکم خانم. علیکم السلام. کل ذہب معدن. کل ذہب غالی الثمن. صحیح. تو شکل ثالث کی مثال ہماری ہے کل ذہب معدن. صحیح. ہر ذہب کیا ہے؟ معدن ہے یعنی سونا ہے. کل ذہب غالی الثمن. ہر سونا غالی مہنگا، ثمن قیمت مہنگا یعنی بہت قیمتی ہے، بہت اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. صحیح. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حد اوسط یہاں بھی موضوع ہے اور یہاں پہ بھی موضوع ہے. یعنی یہاں پہ بھی حد اوسط موضوع ہے اور یہاں پہ بھی حد اوسط موضوع ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو کٹ کر کے نتیجہ نکالیں گے. صحیح. بعض المعادن غالی الثمن. بعض المعدن غالی الثمن. بعض معدنیات بہت مہنگے ہوتے ہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ شکل ثالث کا ہو گیا کہ جس میں حد اوسط صغرا میں بھی موضوع ہوتا ہے اور کبرا میں بھی موضوع ہوتا ہے. واضح ہو گیا کارن. اور اس طریقے سے اب ہم نے کہا کہ شکل ثالث کی بھی اپنی خاص شرائط ہیں اور یہ قواعد عامہ جو ہم نے کہا کہ 8 ہیں جو قواعد عامہ کے مطابق ہیں، اور شکل ثالث کی بھی اپنی خاص شرائط ہے. وہ شرائط لکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سا اس میں سے نتیجہ دیتا ہے اور کون سا نتیجہ نہیں دیتا. شکل ثالث کی جو اپنی خاص شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے. صغرا موجبہ ہونا چاہیے. اس کی جو شرائط ہیں اس میں پہلی شرط ہے کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے. یہ پہلی شرط ہے. صحیح. کہ جو صغرا مقدمہ ہوگا وہ موجبہ ہونا چاہیے، سالبانہ. دوسری شرط کیا ہے کہ کوئی ایک مقدمہ کلیہ ہونا چاہیے. کوئی ایک مقدمہ کلیہ ہونا چاہیے، چاہے صغرا کلیہ ہو یا کبرا کلیہ ہو. صحیح. تو تب یہ ہمارا نتیجہ شکل ثالث کے مطابق ٹھیک نکلے گا. یہ قواعد عامہ کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے اور قواعد عامہ کے علاوہ ان 2 شرطوں کا خیال رکھنا ہے کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے اور کبرا اور کوئی ایک مقدمہ کلیہ ہونا چاہیے، چاہے وہ صغرا کلیہ ہو جائے یا کبرا، کوئی ایک مقدمہ کلیہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں ہم پہلے والی کو دیکھتے ہیں کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے. صغرا موجبہ ہے، کوئی ایک مقدمہ کلیہ ہونا چاہیے. اس کے دونوں کلیہ ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پہلی صورت ان شرائط پر پوری اترتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی پہلی صورت کیا ہو گئی کہ موجبہ کلیہ اور موجبہ کلیہ. صحیح. یہ والے. پھر صغرا موجبہ ہونا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ صغرا موجبہ ہے، کوئی ایک مقدمہ کلیہ ہونا چاہیے. یہ کلیہ ہے، یہ جزیہ تو یہ کلیہ ہے. دونوں شرطیں اتر رہی ہیں، اس پر پوری اتر رہی ہیں. دوسری شکل بھی نتیجہ دے گی. تیسری میں ہم نے کیا کہہ دیا؟ یہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے. صغرا موجبہ ہے، کوئی ایک مقدمہ کلیہ ہونا چاہیے. اس کی بھی دونوں کلیہ ہیں تو یہ بھی پوری اترے گی. صحیح. چوتھی میں دیکھیں صغرا موجبہ ہونا چاہیے. صغرا موجبہ ہے، کوئی ایک مقدمہ کلیہ ہونا چاہیے. ایک مقدمہ کلیہ ہے. صحیح. تو چوتھی بھی اس میں نتیجہ دے گی. آگے پانچویں میں ہم دیکھتے ہیں کہ صغرا موجبہ ہونا چاہیے اور کوئی ایک مقدمہ کلیہ، ایک مقدمہ کلیہ ہے. دونوں شرطیں پائی جاتی ہیں تو یہ بھی نتیجہ دے گی. صغرا موجبہ ہونا چاہیے. اس میں صغرا موجبہ ہے. صحیح.
اور کوئی ایک مقدمہ کلیہ ہونا چاہیے، یہ کلیہ ہے، ٹھیک ہے. چھٹی بھی اس میں نتیجہ دے گی. آگے ساتویں میں ہم دیکھتے ہیں کہ صغرا سالبہ ہے، تو وہ پہلی شرط پہ پورا نہیں ہوتا رہا. صغرا موجبہ ہونا چاہیے، سالبہ ہے، تو بس یہ نتیجہ نہیں دے گی. اور آٹھویں بھی یہی ہے کہ یہ سالبہ ہے، جبکہ ہم نے کہا کہ صغرا کا ہونا چاہیے، موجبہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی نتیجہ نہیں دے گی. تو یہ شکل ثالث کے جو ہیں 6 اشکال ہیں جو شکل ثالث کی شرائط پر پوری اترتی ہے. ٹھیک ہے. موجبہ کلیہ کا موجبہ کلیہ یعنی صغرا اور موجبہ کلیہ کبرا. صغرا بھی موجبہ کلیہ اور کبرا موجبہ جزیہ. صغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ. صغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ جزیہ. صغرا موجبہ جزیہ کبرا موجبہ کلیہ اور صغرا موجبہ جزیہ اور کبرا سالبہ کلیہ. ٹھیک ہے. یہ ہوگی شکل ثالث. اب ہم آ جائیں گے شکل رابع کی طرف، جو آخری شکل ہے قیاس اقترانی حملی کی، جو ہم نے 4 اشکال بیان کی. اب اس کی شکل رابع. شکل رابع ہم نے کیا کہا کہ جس میں حد اوسط صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول ہو. حد اوسط صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول ہو. صغرا میں حد اوسط موضوع کی جگہ پر آئے اور کبرا میں محمول کی جگہ. بالکل پہلی شکل کے برعکس، اپوزٹ. پہلی شکل میں ہم نے کہا تھا کہ حد اوسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع ہے، جو پہلی شکل تھی. چوتھی اس کی بالکل الٹ ہے. صغرا میں حد اوسط جو ہے موضوع ہے اور کبرا میں محمول ہے. ٹھیک ہے. مثال یہاں پہ دے لیتے ہیں. کل انسان حیوان. کل انسان حیوان. کل ناطق انسان. کل ناطق انسان. ٹھیک ہے. اب دیکھیں حد اوسط کہاں آئی ہے؟ صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول. ٹھیک ہوگی. اب اس کا نتیجہ ہم کیا نکالیں گے؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ بعض الحیوان ناطقن. بعض الحیوان ناطقن. ٹھیک ہے نا. ہر انسان حیوان ہے. ہاں، ہر انسان حیوان ہے. کل ناطق انسان. ہر ناطق جو ہے وہ انسان ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی خاص ہے کہ وہ نطق کرتا ہے. حد اوسط کو ہم نے کاٹا، نتیجہ کیا نکلا؟ بعض الحیوان ناطقن. بعض حیوان ناطق ہے، جیسے کہ انسان ناطق ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہوگی شکل رابع. اب شکل رابع کی ہم خاص شرائط دیکھتے ہیں کہ کیا خاص شرائط ہیں، اور پھر دیکھیں کہ اس کے مطابق کون کون سی اس میں سے اقسام نتیجہ دیتی ہیں. شکل رابع کی شرائط. شکل رابع کی پہلی شرط یہ کہ کوئی مقدمہ بھی سالبہ جزیہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی مقدمہ بھی سالبہ جزیہ نہ ہو. یہ اس کی پہلی شرط ہوگی، کوئی مقدمہ بھی سالبہ جزیہ نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اگر دونوں مقدمے موجبہ ہو تو صغرا کو کلیہ ہونا چاہیے. اگر دونوں مقدمے موجبہ ہو تو صغرا کو کلیہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی مقدمہ بھی سالبہ جزیہ نہ ہو. سالبہ کلیہ آ جائے تو مسئلہ نہیں ہے، سالبہ جزیہ نہ ہو. نہ صغرا سالبہ جزیہ ہو نہ کبرا. کوئی مقدمہ بھی سالبہ جزیہ نہ ہو، کیونکہ اس کا نتیجہ جو آئے گا تبھی آئے گا جب ہم ان شرائط کا خیال رکھیں گے.
तो कोई मुकदमा भी सालबा जुजिया नहीं होना चाहिए। और अगर दोनों मुकदमे, ठीक है, मौजबा हों, अगर दोनों मुकदमे मौजबा हों तो सूरा क्या होना चाहिए, वो कुल्लिया होना चाहिए। ये इसकी खास शराइत होगी। अब इनको देखकर हम देखते हैं कि कौन सी इसमें से इकसाम नतीजा देती है। कोई मुकदमा भी सालबा जुजिया ना हो, ठीक है, ये देखिए इसमें कोई सालबा जुजिया नहीं है। अगर दोनों मौजबा है तो सुगरा कुल्लिया होना चाहिए, दोनों मौजबा है और सुगरा कुल्लिया भी है, तो पहले वाला इसके शराइत पे पूरी उतरती है पहली किस्म और ये नतीजा देगी। दूसरी, कोई मुकदमा भी सालबा जुजिया ना हो, सालबा जुजिया नहीं है। दोनों मुकदमे अगर मौजबा हों तो सुगरा कुल्लिया होना चाहिए, ये भी इसकी शर्त पे पूरी उतरी, ये शक्ल भी, ये भी नतीजा देगी। अगली वाली भी, अगर कोई मुकदमा सालबा जुजिया ना हो, कोई सालबा जुजिया नहीं है, ठीक है, और दोनों मौजबा है ही नहीं कि हम कहें कि अगर दोनों मौजबा है तो फिर सुगरा कुल्लिया होना चाहिए, तो ये भी नतीजा देगी। चौथा क्या है, कोई मुकदमा सालबा जुजिया ना हो, इसमें कुबरा सालबा जुजिया है, कुबरा सालबा जुजिया, तो बस ये नतीजा नहीं देगी। मौजबा जुजिया और मौजबा, कोई मुकदमा भी सालबा जुजिया ना हो, नहीं है सालबा जुजिया, ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी, अगर दोनों मुकदमे मौजबा हों, इसमें दोनों मुकदमे क्या है, मौजबा है, तो सुगरा कुल्लिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सुगरा क्या है, जुजिया है, तो ये भी नतीजा नहीं देगी। सालबा जुजिया कोई मुकदमा ना हो, कोई मुकदमा सालबा जुजिया नहीं है। दोनों अगर मौजबा हो, तो यहाँ दोनों मौजबा नहीं है, एक मौजबा है और एक सालबा है, तो दोनों शर्तें पूरी उतरेंगी। सही हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें भी यही है, कोई मुकदमा भी सालबा जुजिया नहीं है, और दोनों अगर मौजबा हो तो दोनों मौजबा नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए ये सालबा जुजिया, और हमने कहा कोई मुकदमा भी सालबा जुजिया ना, सही। तो ये 5 इसमें से नतीजा देते हैं इन शराइत के मुताबिक, मौजबा कुलिया, मौजबा कुलिया, मौजबा कुलिया, मौजबा जुजिया, मौजबा कुलिया, सालबा कुलिया, मौजबा जुजिया, सालबा कुलिया, सालबा कुलिया, मौजबा कुलिया। तो ये आपकी शक्ल राबे थी, उसकी खास शराइत होगी। यहाँ पे खान ये बहस हुई ख़त्म क़ियास की। और जैसे कि हम पहले क़ियास इक़्तिरानी हमली बता चुके हैं खान, और क़ियास शर्ती भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, इक़्तिरानी शर्ती भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, और उसके मुताबिक बस थोड़ी सी 1-2 पॉइंट्स आपके नज़दीक क्लियर कर दूँ। हमने कहा था कि क़ियास इक़्तिरानी की 2 किस्में हैं। मैं ये आपको बता चुकी हूँ, मिसालों से समझा भी चुकी हूँ कि क़ियास इक़्तिरानी की हमने कहा था 2 किस्में हैं। एक को हमने कहा था इक़्तिरानी हमली, कि जिसके भी हमने सारी अशकाल भी पढ़ी, सारा कुछ सही, और दूसरा हमने कहा था इक़्तिरानी शर्ती, सही। हाँ, ये जो हमने कहा था इक़्तिरानी हमली और इक़्तिरानी शर्ती, हमने कहा था इक़्तिरानी हमली वो होती है कि जिसमें सुगरा भी जो है वो कज़िया हमलिया हो और कुबरा भी कज़िया हमलिया हो, ठीक है। हमने यही कहा था कि इसमें सुगरा भी क्या हो, कज़िया हमलिया, और कुबरा भी कज़िया हमलिया, दोनों कज़िया हमलिया होने चाहिए इक़्तिरानी हमली में। लेकिन इक़्तिरानी शर्ती में या दोनों कज़िये शर्तिया होंगे, सुगरा भी और कुबरा भी, या फिर एक शर्तिया होगा और एक हमलिया होगा, सही। अब इस लिहाज से इक़्तिरानी शर्ती के जो बाज़ तक़सीमात की जाती है, बाज़ किताबों क्लासुल मंतिक में नहीं है, जैसे बाज़ किताबों में मौजूद है इक़्तिरानी शर्ती की, वो इस लिहाज से है कि आप जानते हैं कि जो हमने कज़िया शर्तिया पढ़ा, बिल्कुल शुरू में जब हमने कज़िये की तारीफ़ पढ़ी और उसको कहा कि कज़िया हमलिया होता है और कज़िया शर्तिया होता है, तो हमने कहा कि जब कज़िया शर्तिया होता है तो कज़िया शर्तिया 2 तरह का होता है। 2 कज़ियों के दरमियान या तो हम किसी हुक्म के असबात को करते हैं, तो मुत्तसिला और मुनफसला के हमने लिहाज से पढ़ा कि अदम जो है निस्बत को करना और निस्बत को साबित करना, और मुत्तसिला और मुनफसला। तो हमने कहा कि कज़िया शर्तिया की हमने फिर 2 इक़साम पढ़ी, शर्तिया
मुत्तसिला और शर्तियाए मुनफसिला। तो इस लिहाज से बाज़ लोग इक़्तिरानी शर्ती की कुछ इक़साम को बयान करते हैं। किस लिहाज से कि सुगरा, हमने कहा ना कभी सुगरा दोनों शर्तियाँ होंगे, कभी एक हमलिया और एक शर्तिया। तो इस लिहाज से वो कहते हैं कि कभी इसमें सुगरा और कुबरा, उन्होंने कहा कभी जो है वो सुगरा दोनों ही शर्तिया मुत्तसिला होंगे, शर्तिया मुत्तसिला, ठीक है, और कभी दोनों ही मुनफसिला होंगे, शर्तिया मुनफसिला, यानी मुकदमा सुगरा भी और कुबरा भी, ठीक है। और कभी हमने कहा कि मुमकिन है कि एक शर्तिया हो और एक हमलिया हो, ठीक है। तो कभी मुमकिन है कि एक कज़िया जो है वो हमलिया है और एक जो है वो शर्तिया मुत्तसिला है, और कभी एक हमलिया है और एक शर्तिया मुनफसिला है, सही। और इसमें भी माजरत, इसमें भी यानी दोनों मुत्तसिला होंगे या दोनों मुनफसिला होंगे, और कभी एक मुत्तसिला होगा और एक मुनफसिला होगा। वो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए ताकि आपको ये भी हो सकता है ना, कभी एक मुत्तसिला और एक मुनफसिला होगा, ठीक है ना। कभी एक कज़िया शर्तिया, अच्छा ये सुगरा और कुबरा ज़रूरी नहीं, बस एक बता रही हूँ, एक मुकदमा ये और दूसरा मुकदमा ये, मुमकिन है कि तरतीब में ये सुगरा और वो कुबरा हो जाए। कहने का मकसद ये है कि कभी दोनों मुत्तसिला होते हैं, कभी दोनों मुनफसिला होते हैं, और कभी एक मुत्तसिला होता है और एक मुनफसिला होता है। अब वो सुगरा कुबरा में हो सकते हैं, सही। और कभी क्या होता है कि एक हमलिया होता है, हमने क्योंकि कहा कि शर्तिया में एक हमलिया भी आ सकता है, बस एक ही कज़िया का शर्तिया आ जाएगा तो इक़्तिरानी शर्ती ही कहलाएगा। इक़्तिरानी हमली में शर्त है दोनों हमलिया होने चाहिए, सुगरा भी हमलिया हो, कुबरा भी हमलिया हो, लेकिन इक़्तिरानी शर्ती में दोनों का शर्तिया होना शर्त नहीं है, दोनों शर्तिया भी हो सकते हैं और एक हमलिया हो और एक शर्तिया हो। तो कभी एक हमलिया हो और एक शर्तिया मुनफसिला हो, और कभी एक हमलिया हो और एक शर्तिया मुनफसिला हो, ठीक है ना। तो इस लिहाज से इसकी 5 वो बनाते हैं, इक़्तिरानी शर्ती की 5 सूरतें बन सकती हैं। कभी दोनों सुगरा कुबरा शर्तिया मुत्तसिला है, कभी दोनों सुगरा कुबरा शर्तिया मुनफसिला है, कभी एक मुत्तसिला है और एक मुनफसिला है, कभी एक हमलिया है और एक मुनफसिला, और कभी एक हमलिया और एक मुत्तसिला। इस तरह शर्ती की वो सूरतें बनाते हैं कि इस तरह की उसकी सूरतें बन सकती है। बाकी इंशाल्लाह की मिसालों से मैंने आपको समझाया हुआ है इक़्तिरानी शर्ती भी। तो अब आज के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी, और फिर हमारे पास रह गया इस्तक़रा और तमसील, कि जो इंशाल्लाह हम अगले दर्स में बयान करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।